کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو اپنے معبود بنا کر اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو تراش کر ان کی پوجا ان کو خدا بنا کر جو کچھ بھی چل رہا ہے دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود مرے مٹے جاتے ہیں، اور اس کی سزا کیا دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ ان کو اس دنیا میں ہی مار دیتا ہے، دنیا میں ان کو جلا کے راکھ کر کے جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے کیا ہے کہ یہاں پر ان کی زندگی آخری ہے، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں اپنے مردوں کو، اپنے عورتوں کو، کہ اتنا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا کہ خود ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، خود ان کے ساتھ ساری زندگی ان کے لیے خدمت کرے ہیں، اور اسی کو اپنے ہاتھ سے جلا رہے ہیں۔ ذرا بھی ان کو عقل نہیں ہے، ذرا بھی ان کو وہ دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک خیال پیدا کر دیا کہ جلانا ان کے لیے بہتر ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ ہے کہ ان کو قیامت میں بھی جلنا ہے، دوزخ کی آگ میں ان کو جلانا ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کو، حقیقی اللہ کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کو خدا بنا لیا، تو ان کو جلانا تو قیامت میں ہوگا ضرور، لیکن یہی جلتے ہوئے جانا چاہیے، ان کی زندگی ختم ہوتے ہی ان کو جلنا چاہیے، تو یہاں سے جلنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو ان کا خاتمہ بھی ان کا خاتمہ بھی جلنا ہے، یہاں بھی جلنا ہے، وہاں بھی جلنا ہے، سمجھے؟ جی وہی یرو قسم من السماء ساقطا یقول سحاب مرقوم، اور یہ جب دیکھیں گے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہے تو یہ کہیں گے کہ کوئی ابر کا گاڑا ٹکڑا ہم پر گر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ کہتے تھے، حضور سے چیلنج کرتے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہم کو مار دے گا عذاب دے کر، تو عذاب پلاؤ، عذاب پلاؤ، بولو عذاب بھیجو، بولو اللہ سے۔ کافران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یہ عذاب جو مانگتے ہیں نا، اگر میں آسمان سے عذاب بھی بھیجوں گا تو وہ دیکھ کر یہی بولیں گے یہ تو آسمان کا ٹکڑا بادل بن کے آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بارش لائے گا۔ ایسا ہی پرانی قوموں نے ایسے ہی کہا۔ یاد ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب بادل اوپر آئے تو انہوں سمجھے کہ یہ پانی برسانے والے ہیں، حالانکہ وہ بادل پانی برسانے والے نہیں تھے، وہ بادل عذاب کے بادل تھے، جس آندھی طوفان سب لائے اور ان کو پورا مٹا کے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو مکے کے آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میں آسمانوں سے ابر بھی گرا دوں ان کے پر تو یہ سمجھیں گے کہ ابر ہمارے لیے بارش کا پانی کے لیے ہے، یعنی ان کی کوئی چیز ان کی کوہرنٹ نہیں ہے، ہر چیز کو یہ کچھ نہ کچھ الٹا کر کے بتا دیں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، بس آپ ان کو ڈراتے رہیے حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ملے اس دن جہاں جو آنے والا دن ہے ان کے لیے پکڑ کا دن ہے، ان کے لیے حساب کا دن ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہیں، آپ کے دل کو رنج پہنچاتے ہیں، آپ ان سے کیا کرو؟ ڈراتے رہو، بولتے رہو، اپنا کام کرتے رہو، اپنا مشن کرتے رہو، اور جب تک کرو جب ان کا خاتمہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی ان کی موت تو آئے گی، پہلا وہ ہوگا ہے، اس کے بعد قیامت تو آنی ہے، اور جتنے بھی لوگ آپ کے اور آپ کے آنے والی قوم کے، آپ کے فالوورز کے، آپ کے جو مشن پہنچانے والے ان کی جو خلاف ورزی کریں گے، جو ان کو نقصان پہنچائیں گے، وہی دیکھ لیں گے کہ ایک نہ ایک دن وہ قیامت پر اٹکنے والے ہیں، اور تب ان کا حساب کتاب صاف کر دیا جائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کوئی چیز ان کو نہیں بچا پائے گی، کوئی ان کی دولت، کوئی ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو ان سے عذاب سے بچا نہیں پائے گی، اور ان کی کوئی تدبیر، ان کی کوئی پرانی چالیں اور ان کی جو خفیہ تدبیریں، کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ولا هم ينصرون، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، قیامت میں ان کو کوئی مدد کر کے عذاب سے باہر نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے
قیامت کے دن ان کے لیے سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، اور جو عذاب ہوگا جو دوہرا عذاب ہوگا، اور یہ لوگ اس میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں علم رکھتے، اس کا علم نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ جو کافر لوگ آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کر کے ان کو ستا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے جو تکالیفیں دے رہے ہیں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑے جائیں گے؟ نہیں، ان پر عذاب بھی یہاں بھی ہوگا۔ ایسا عذاب ہوگا جب جنگ چلتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا جو جہاد ہوتا تھا، بری طرح مارے جاتے تھے۔ پہلی جنگ میں جنگ بدر میں بڑا کافروں کا بہت بڑا ظالم سردار ابو جہل پکڑا گیا، مارا گیا۔ بڑے بڑے ادوا شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر کے لیڈرز مارے گئے، بری طرح مارے گئے۔ تو اس طرح سے ان کو یہاں بھی عذاب دیا جائے گا، قیامت میں تو دوہرا عذاب ملے گا ان کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دوں میں ان کو؟ نہیں، جو لوگ تم پر اور تمہارے صحابہ کرام پر ظلم کر رہے ہیں ان کو دوہرا عذاب ہے، یہاں بھی عذاب دوں گا، مارے جائیں گے وہ اس مسلمانوں کے ہاتھوں، اور وہاں بھی قیامت میں کافروں کو عذاب جہنم میں ڈال کر ان سے تمہارا بدلہ لیا جائے گا۔ اور ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کیسا ہوگا، نہیں معلوم، نہ علم رکھتے ہیں اس کا، لیکن ان کو ضرور و ضرور عذاب ہوگا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنے پیارے حبیب کی تسلی کے لیے، آپ کے دلاسا کے لیے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب، آپ پر جو تکلیف گزرتی ہے ان کافروں کے باتوں سے، ان کافروں کے ظلم سے آپ پر جو تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس پر صبر کیجئے، اور اللہ کے حکم پر قائم رہیے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو کام دیا ہے، مشن دیا ہے، قرآن کو پیش کرنا، دین کو پیش کرنا، اللہ کی طرف بلانا، آپ کا کام جو تبلیغ کا کام دیا گیا ہے اس کو آپ کرتے رہیے، اللہ کے حکم کو جاری رکھیے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کو دل پر بہت بار لگتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ اسے صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ جو کلام ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اتنا جامع کلام ہے، اتنی جامع بات ہے، اور اتنا اس میں بلاغت ہے کہ اس کو صحابہ کرام اور اولیاء کرام بعد میں اتنی بلاغت سے بات کر رہے ہیں کہ کافی اس کے پر بحث ہوئی۔ میں چھوٹی باتیں تم کو بعد میں بتاتا ہوں، سن لو کہ جو اس کا معنی یوں ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ پر جو شاق گزرتا ہے، آپ پر جو تکلیف پہنچتی ہے ان کے باتوں سے، ان کی جو ظلم سے، اس پر آپ صبر کیجئے۔ کیونکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ خدا کی شان دیکھو، اپنے محبوب کو کیا پیارے انداز میں بولتا ہے، میرے پیارے حبیب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے آپ ہیں، میری نگرانی میں آپ ہیں، میری حفاظت میں آپ ہیں، میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کی نگرانی میں ہوں، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ یہ جو مکالمہ ہے یہ بڑا محبتانہ اور بڑی ہی عاشقانہ ایک انداز ہے، اللہ کے رسول کے درمیان کا ایک مکالمہ ہے، اور یہ کلام 1,24,000 پیغمبروں کو کسی کو یہ خطاب نہیں ہوا، یہ حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اور حضور کی جو قربت ہے اس کا ایک بہت بڑا پروف اس چھوٹے سے ٹکڑے میں ہے، جس کو اولیاء کرام بڑے ہی پیارے انداز میں بہت اس پر لکھی گئی چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے عشق نبی، اللہ کا عشق حضور سے، اللہ کی محبت حضور سے، اور اللہ کا کلام اس کا شاہد ہے، اس کا پروف ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے
فإنك بأعيننا، اے میرے پیارے حبیب آپ اکیلے نہیں، آپ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا انداز ہے بولنے کا کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو کہتا ہے تم کہاں بھی ہو میں تمہارے پاس ہوں اور تم میری نگاہوں میں ہو۔ تو خدا کی ذات کیسی ہے؟ تم کہاں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، wherever you are I am with you۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ نے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی پیاری ذات ہے کہ بندوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو بندوں کا یہ حال ہے تو اس کے محبوب کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، محبوب تو اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ایسے ہیں کہ اس سے بہت قریب ہے اور اس کی شہادت میں رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے محبوب کو بولنے کا انداز بھی کیا پیارا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیارے حبیب آپ تو میری نگاہوں میں ہیں، آپ کو کون کیا کر سکتا ہے، آپ کا کیا کون بگاڑے گا، آپ کو کون آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو کچھ نہیں کرنے دوں گا میں، کیونکہ آپ میری نگاہ میں ہیں، آپ میری نگرانی میں ہیں، آپ میری حفاظت میں ہیں۔ میں کون ہوں؟ سارے کائنات کا مالک ہوں، سارے خزانے میرے ہیں، ساری فوج میری ہے، زمین کے تمام مخلوقات میرے حکم پر ہیں، آپ پر کون کیا کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ جب تک آپ پر طرح طرح کے حملے ہوئے، کوئی مارنے کی کوشش کیا، کوئی آپ پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کیا، لیکن کچھ بھی بگاڑ نہیں پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی ذات ان کے ساتھ تھی، خدا کی ذات ان کی نگران میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی لاز رکھ لی، آخر تک آپ کو نقصان ہونے سے بچایا، آپ کو کوئی ختم کرنے سے بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ رب اپنے پیارے حبیب کا بہت بڑا عاشق تھا اور عاشق ہے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ وہ روحانی طریقے سے اب بھی اللہ کے قریب ہے، اور آپ کا روحانی جو ان کا مقام ہے حضور کا ایسا ہے کہ آج بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ اتنا بھی ہمارے پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ تمام امتیوں کے اعمال کو بھی حضور دیکھتے ہیں۔ آپ نے حدیث میں بھی ایک بار ایسا آیا ہے کہ تمام امتیوں کے احوال آپ کو پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، ہماری دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم پر جو مصیبتیں پیش آتی ہیں اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور مصیبتوں کو دور کرنے کی حضور اللہ سے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور کو یاد ہی نہیں کرتے، حضور پر درود و شریف بھی نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے۔ دیکھو حضور ہم نہ یاد کرتے ہیں، کہاں بھی رہو تم، لیکن حضور ہمارے قریب ہیں۔ جی یہ فائل کا بھی آئینہ کا جو کلمہ ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتے ہیں اولیاء کرام، یہ لگاتے ہیں عاشقان کرام، کہ جس طرح اللہ اپنے حبیب کو اپنے قریب اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام امتیوں کو اپنے نگاہوں میں رکھے ہیں، اپنی نگاہوں میں رکھے ہیں۔ ان کا امتی کہاں بھی ہو، دنیا کے کون سے کونے میں بھی ہو، جب بھی حضور کا نام یا رسول اللہ جب بھی پکارے تو حضور جواب دیتے یا امتی، یا امتی، کیا بول میرے امتی تجھے کیا ہونا۔ اللہ اکبر، ہمارے حضور کی محبت ہم سے اتنی ہے کہ جب بھی حضور کا نام لیتے ہیں تو حضور ہم فوراً نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمارے درود شریف کو خود سنتے ہیں۔ ہمارے حضور کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے درود کا پڑھنا ان کو خود سنائی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت ہے حضور سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں۔ جس طرح اللہ آپ کے عشق میں اپنے آپ کو اپنے نگرانی میں رکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، اسی طرح حضور کے عاشقوں کو، حضور کے محبوبوں کو، حضور کے چاہنے والوں کو حضور اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب بھی ان کا عاشق، جب بھی ان کا محبوب، ان امتی آپ کا نام لیتا ہے، آپ پر درود پڑتا ہے، تو خود اس کو سنتے ہیں، سمجھے؟ تو میری سننے والوں، حضور پر عشق و محبت کے ساتھ درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو،
کیونکہ ہمارے حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور جو بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ سن کر ہم پر 10 مرتبہ ہم پر درود پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے پیارے حضور کو ہم کیسا دعا کریں گے؟ ایسے پیارے حضور کو ہم کیسے سلام کریں گے؟ ایسے پیارے حضور کو ہم کیسی درود پڑھیں گے؟ دیکھو ہمارا حال کیسا ہے کہ ہم درود پڑھنا کیا دور کی بات ہے، ان کو سلام بھی کرنا نہیں پسند کرتے لوگ۔ کتنا برا ہے، کتنے انریوارڈڈ ہیں یہ لوگ، کیسے لوگ ہیں یہ جو بڑے جاہل لوگ ہیں جو حضور کی محبت کو قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو عشق نبی عطا فرمائے، کیونکہ عشق نبی ایک ایسی دولت ہے جو ایمان کی کڑی ہے، ایمان کا سارا ذخیرہ عشق نبی پر ہے، اور جس کے دل میں عشق نبی نہیں ہوگا وہ سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سمجھو اولیاء کرام نے فرمایا کہ جس کے دل میں عشق نبی نہیں اس کو ایمان ہی نہیں ہے۔ عشق نبی شرط ایمان ہے، پھر عشق نبی محبت نبی شرط ایمان ہے، اور جس کے دل میں محبت نبی نہ ہو اس کا ایمان بالکل بیکار ہے۔ روح کے بغیر جسم ہے، روح کے بغیر جسم ہے، تو ایمان کی روح عشق نبی ہے، ایمان کی روح محبت نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت نبی ہی تمہارے لیے قربت ملے گی حضور سے، اور حضور کی قربت ہی تمہارے لیے اللہ کی قربت ہے۔ حضور کی قربت نہیں تو اللہ کی قربت نہیں ملتی، اللہ تمہارے کو جماتا ہی نہیں، سمجھے نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیارے حبیب آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کچھ بھی غم مت کرو، کیونکہ آپ میری نگرانی میں، آپ میری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ تسبیح کے ساتھ حمد کرتے رہیے اپنے رب کی جب تک، حتیٰ کہ جب تک تم کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رب العالمین آپ ان کی باتوں کا خود خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں نگرانی کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، آپ بس میری حمد پڑھتے رہو، صبح میری تسبیح پڑھتے رہو جب بھی آپ کھڑے ہوں گے، اور ہمیشہ تسبیح میں نمازوں میں میری یاد میں رہو۔ انشاءاللہ میں ضرور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ گارنٹی دے رہا ہے، اپنی طرف سے یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب آپ صرف تسبیح اور حمد اپنے رب کی کرتے رہیے، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے، نہ ان کا خوف ہو، ان کا نہ ڈر ہو، ان کی باتوں کا تم کو غم ہو، نہ ان کی طرف سے کوئی ملامت ہو، ان کی طرف سے نہ کوئی تمہارے دل کو رنج پہنچے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، میں ان کو نپٹا لوں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا، جب وہ میرے پاس ہی تو واپس آنا ہے نا، میں ان کو دیکھ لوں گا، لیکن آپ بے فکر ہو جاؤ، بس میری حمد اور ثنا میں قائم رہو۔ اب اس چیز سے ہمنا امت کو ایک لیسن ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں، مشرکوں، دشمنوں اور ظلم و ستم سے گزرنا پڑا، جو تکالیف آپ کو جھیلنا پڑا، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے غم، طرح طرح کے تکلیفیں، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، بدنی تکلیف، اور دنیا کے احوال کی تکلیف جو کچھ بھی پہنچتی ہے، کاموں سے، دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، اس سے جو تکلیف امتی کو پہنچتی ہے، اس کا سارا جو ہمنا جو لیسن وہ یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندے ہم تیرے ساتھ ہیں، تو جہاں کہیں بھی رہے گا۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ میرے بدن کی تکلیف، میرے بدن کی بیماری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو رب تمہاری تکلیف کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا بھی ہے، تو وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ بس ہمنا جو حکم ہوا وہ یہ ہے کہ رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی، تمہاری تمام جو دنیا کی تکلیف پہنچیں گی، وہ چپ کچھ بھی نہیں ہے جب تمہارے دل میں یقین پیدا ہو جائے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ ساتھ ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے جو میرا وکالت کرنے والا وکیل ہے اور میری مدد کرنے والا رب ہے۔ اگر یہ یقین ایمان کامل دل میں آ جائے تو دنیا کی نہ کوئی فکر ہوگی، نہ پریشانی ہوگی،
نہ تکلیف तुमको महसूस होगी। ये ईमान मुकम्मल है, ये ईमान खास है। और ईमान मुख्तस किसको हासिल होता है? जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं। औलिया किराम किसी चीज से नहीं डरते थे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, अल्लाह के दोस्त ऐसे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, ना उनको कोई खौफ होता है, ना उनको खतर होता है, ना आगे का ना पीछे का, उनको कोई गम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ उसका है, सब कुछ उसके है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो मैं भी उसका हूं। तो मुझे क्या गरज है कि मैं किसी चीज का कोई फिक्र करूं जब मेरा ही अल्लाह मेरे पास है। नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हारे शहर से भी करीब हैं। अल्लाह जब मेरे करीब है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे पास है, कुरान में तरह तरह की बातें हैं। तो इन सब कलाम को अगर लेकर अगर दिल में ये यकीन और ईमान मुकम्मल कर लेंगे तो समझ जाओ कि कोई मुसलमान, कोई मोमिन अगर सच्चे दिल से ईमान ले आए और ईमान में पुख्तगी हासिल कर ले तो दुनिया की किसी चीज का उसको डर नहीं होना चाहिए। यही ईमान की असल कड़ी है, ईमान का एक मैक्सिमम रीच है कि अगर ये स्टेटस आ जाए तो समझ जाओ यू आर मोर सक्सेसफुल एंड द मोस्ट सक्सेसफुल मोमिन इन दिस वर्ल्ड। एंड अल्लाह के पास तो तुम्हारे लिए खजाने हैं। और जरूर होगा, तकालीफ जरूर आएगी, परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो इयानत हासिल करो, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। क्यों? क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को, अब यहाँ सब्बी बिहम्दी है, देखो नमाज में सब्बी भी है, बिहम्दी है, तस्बीह भी है, हम्द भी अल्लाह की। तब जब हम करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, सब्र भी करते रहेंगे, सेहते भी रहेंगे, तो अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह शुरू दे रहा है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम बेशक सब्र करने वालों के साथ हैं। थोड़ी देर तुमको तकलीफ जरूर पहुंचेगी, उसके बाद तुम्हारे लिए राहत मिलेगी। क्योंकि आगे क्या है, तुम्हें फरमाता है क्या? वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएंगे, तकलीफ देकर, परेशानी देकर, नुकसान देकर, मालों में, जानों में, तुम्हारे पैदावार में, तुम्हारे पैदा की हुई चीजों में, तुम्हें हासिल की हुई चीजों में, तुम्हें कमाते हुए चीजों में हम नुकसान कराएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, खौफ दिलाकर, वल जू, भूख दिलाकर, भूख प्यास अल्लाह दिला दिलाकर तुमको तमाम तकलीफें दिलाकर तुमको आजमाएगा कि वाकई तुम सच्चे ईमान वाले हो, अल्लाह पर यकीन रखने वाले हो, अल्लाह पर कामन मुकम्मल भरोसा रखने वाले हो, अल्लाह पर कामन तुम्हारा पूरा एतखाद हो। तो ये चीज तुम्हारे दिल की कैफियत, तुम्हारे अंदर की जो ताकत है, इसको जाहिर करने के लिए अल्लाह तुमको एक्सटर्नल तकलीफ देता है, एक्सटर्नल तुम्हारे को तकलीफ देता है ताकि बंदा स्ट्रांग बने और स्ट्रांग बनकर उसके दिल में और उसके ईमान में तक़वियत हासिल हो, स्ट्रांगर हो, तो ताकि तुम्हारे लिए जन्नत के दर्जात रखा। क्यों? कुरान में उसका अल्लाह डिक्लेयर करता है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन नईम, तुम्हारे जन्नत के नाइम के बागात हैं, महलात हैं। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? ये तमाम तकलीफों को झील कर, तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को उठाकर अल्लाह की रस्सी को नहीं छोड़ता, सब्र करता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला तमाम तकलीफों को दूर कर देगा और वही मेरा सहारा है, वही मेरा वकील है, वही मेरा मददगार है। बात समझ में आई? तो इस वजह से यहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ताकीद दे रहा है रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे प्यारे हबीब, काफिरों की तकालीफ को, परेशानियों को, उनकी तकलीफ को, उनके जो भी तुम्हारे पास जो बुरे बुरे बातें बोलते हैं उसको सुनकर आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, आप इसको छोड़ दीजिए, सब्र कीजिए, हम उसको उनको निपटा लेंगे। अब बस आप मेरी तस्बीह और तहलील में और हम्द में कायम रहिए, हम उनको देख लेंगे। तो ये मैसेज
تمام امت کے لیے یہ قرآن کا میسج تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی تکلیفیں پہنچیں گی دنیا کی اس کی طرف دھیان دیے بغیر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اللہ پر اپنا ایمان مکمل کر کے اس کو اپنا وکیل اپنا مددگار مان کر بس صبر کرنا چاہیے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار ہم سب کو ایمان مکمل ایمان کامل عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے سورہ طور کو ختم کیا، سیکنڈ رکوع سورہ طور بھی ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ آئندہ وارم سورہ نجم شروع کریں گے.